اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے کسی بھی جاندار کو چھٹکارا حاصل نہ ہوگا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے کوئی بھاگ سکے گا۔ اسی لیے تمام انسانوں کو گمراہ کرنے والا شیطان وہ بھی ایک دن موت کا ذائقہ چکھے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دن کون سا ہوگا اور کون ابلیس کو موت دے گا، اور کیا شیطان کو نزع کے عالم میں تکلیف ہوگی، اور شیطان مردود کی قبر کہاں بنائی جائے گی، اور شیطان مردود کتنا عرصہ تک موت کی نیند سوتا رہے گا، اور شیطان کی روح کون قبض کرے گا، اور شیطان کو نزع کے وقت کتنی زیادہ تکلیف ہوگی، اور شیطان کی روح کس دردناک طریقے سے قبض کی جائے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس حکم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور اس کائنات میں رہنے والی ہر ذی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے تابع ہے، اور اسی حکم کے تحت ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر انسان اور جانور نے اس وقت مقرر پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کو گمراہ کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دودکارا ہوا شیطان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے بھٹکانے والا شیطان، اس بدبخت کو کس طرح موت آئے گی، اور کس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو کر حاضر ہوگا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس حکم کے اندر شیطان بھی شامل تھا، لیکن تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو شیطان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو جنت سے نکال دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کو اس کا مقدر بنا دیا۔ تو اس وقت شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو جو اس نے عبادات و ریاضات کی تھی اس کے بدلے میں ایک وقت مقرر تک مہلت عطا فرما دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ حجر میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ پیارے دوستو، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وقت معلوم کون سا ہوگا جس وقت معلوم کے اندر شیطان کو موت دی جائے گی۔ پیارے دوستو، اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وقت معلوم وہ وقت ہوگا جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، تو اس وقت مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا گزرے گی، جس کی وجہ سے روئے زمین پر رہنے والے تمام مومنین اور ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور کافر اور مشرک روئے زمین پر باقی رہ جائیں گے۔ مومنین کے وفات کے بعد 40 سال کا عرصہ یوں ہی گزر جائے گا۔ اس عرصے کے دوران کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی اس وقت باقی رہنے والے انسانوں کی عمر کم از کم 40 سال کی ہوگی۔ اس وقت مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے اس روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان باقی نہ ہوگا۔ اس روئے زمین پر صرف کافر اور مشرک لوگ ہی باقی ہوں گے۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق پہلا سور پھونکیں گے، جسے نفخہ اولا بھی کہتے ہیں۔ شروع میں اس سور کی آواز نہایت ہی کم ہوگی، اور لوگ اس آواز کو کان لگا کر سنیں گے، اور پھر یہ آواز اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس آواز کی ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنے شروع ہو جائیں گے۔ اس آواز کی ہولناکی کی وجہ سے
ان لوگوں کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ پے در پے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت انسان، جنات اور فرشتے یہاں تک کہ سب مر جائیں گے۔ پیارو دوستو، یہ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے دور کرنے والا شیطان مردود خود بھی موت کا ذائقہ چکھے گا، اور اس وقت اس شیطان مردود کو موت آئے گی۔ اس طرح جب اس کائنات کے تمام لوگ مر جائیں گے تو اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اس سور کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگایا جائے گا۔ یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ابلیس کو موت آ جائے گی، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پہلے اور دوسرے سور کے مابین 40 سال کا عرصہ ہے۔ اس 40 سال کے عرصے کے دوران شیطان موت کی نیند سوتا رہے گا، اور 40 سال کے بعد قیامت کے دن اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت شیطان کی روح کون قبض کرے گا، اور یہ 40 سال مردہ حالت میں کس جگہ پر گزارے گا، اور اس کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نہایت ہی غمگین ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، میری موت کی وجہ سے میرے ازلی دشمن یعنی شیطان مردود کو بہت خوشی ہوگی، اور وہ میری موت کی وجہ سے بہت خوش ہوگا، کیونکہ آج میں مرنے والا ہوں اور شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا۔ چنانچہ اسی وقت ملک الموت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کی وفات کے بعد آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا کے اندر ذلیل ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی دردناک موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف کو برداشت کرے گا، اور پھر آخر کار جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، تو اس وقت ملک الموت علیہ السلام نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا، تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے، تو لوگوں نے اس وقت اصرار کیا کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا حال بیان کیجیے۔ تو اس وقت لوگوں کی بیجا فرمائش پر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کیا کہ جب شیطان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر ابلیس کی طرف جاؤ اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنات سے زیادہ سختی کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم پا کر ملک الموت علیہ السلام غصے سے بھرپور ہو کر فرشتوں کے ہمراہ شیطان کی روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ جو بھی زمین اور آسمان والوں میں سے ان فرشتوں کو دیکھ لے گا وہ وہیں پر مر جائے گا۔ پیارے دوستو، جب ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بھرپور ہو کر شیطان کے پاس پہنچیں گے تو شیطان دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ تمام انسانوں اور جنات کی موت کی تکلیف کے برابر ہوگی۔ پیارے دوستو، ابلیس اس وقت اس موت کی تکلیف سے گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب بھاگے گا، لیکن اس کو چھپنے کی کہیں جگہ نہ ملے گی۔ ہر طرف وہ اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ یہ شیطان مردود اس وقت موت سے بچنے کے لیے سمندر کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمندر بھی اس کو اپنے اندر چھپنے نہ دے گا، اور پھر یہ شیطان مردود آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ فرشتے شیطان مردود کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر یہ بدبخت حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس آئے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں مردود اور ملعون بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد یہ شیطان مردود ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری روح قبض کرو گے؟ تو اس وقت حضرت ملک الموت علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف کے ساتھ تمہاری روح قبض کی جائے گی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر شیطان مردود تڑپنے لگے گا
اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا، اور بھاگتا ہوا اسی مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پر اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ اس وقت وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی اور زمین چنگاریوں کی طرح ہوگی۔ اس وقت شیطان مردود کو زبانیاں فرشتے گھیر لیں گے اور زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت شیطان مردود نزع کی تکالیف میں رہے گا اور موت کا شکار ہوتا رہے گا۔ جہاں پر شیطان مردود کی روح قبض کی جا رہی ہوگی وہاں پر جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ ان دردناک سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس شیطان مردود کی جان نکالی جائے گی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کی طرف دیکھو کہ کس طرح یہ ذلت کی موت مر رہا ہے۔ وہ لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، تم نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرما دی۔ اس وقت انہی جہنمی گڑھوں کے اندر شیطان ابلیس 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور وہیں پر شیطان مردود کی قبر بنائی جائے گی۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کو دنیا کی سب سے عبرت ناک موت عطا فرمائے گا اور تمام روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کی موت کی تکلیف کے برابر شیطان مردود کو موت کی تکلیف دی جائے گی، اور اس طرح یہ شیطان مردود تڑپ تڑپ کر مرے گا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے تمام تر احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔